نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین، جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور اس کو بری موت سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ تتلیاں پھولوں سے زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے کیے جاتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان چاہے جتنا بھی حسین ہو، اہمیت اخلاق کو دی جاتی ہے۔ اپنے اخلاق کو بلند رکھیں تاکہ بلندیاں آپ کو ڈھونڈیں۔ ایک پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جائے تاکہ کسی کے غم مٹا سکو۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائز۔ بقا کی جنگ میں بھاگنا ہی پڑتا ہے، جان بچانے کے لیے یا بھوک مٹانے کے لیے۔ جو شخص رات کو وضو کے ساتھ سو جاتا ہے، فرشتے پوری رات اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے غم پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ صبح سویرے والدین کے قدموں کو ہاتھ لگا کر سلام کرتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ جب ہم محبت کا ناپ تول کرنے لگتے ہیں یا اس کے درجے مقرر کرنے لگتے ہیں، تب تو محبت ہاتھوں سے نکلنے لگ جاتی ہے اور ایک دن ہم محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، کھجور دودھ میں ملا کر کھانے سے جسم میں حیرت انگیز طاقت آتی ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ ناظرین، صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھانے کے فوائد یہ ہیں: محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، آدمی بری موت نہیں مرتا، اس سے مصیبتیں اور آفتیں ٹلتی رہتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کر گھر سے نکلنے والا شخص شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ کلونجی ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ ادرک اور شہد ملا کر کھانے سے کھانسی اور گلے کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی میں لیموں ڈال کر پینے سے جسم کی فالتو چربی تیزی سے پگھلتی ہے۔ شہد کے استعمال سے دل کے امراض دور رہتے ہیں اور جلد بھی روشن ہوتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے جسم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ اگر بال گر رہے ہوں تو سر میں روزانہ پیاز کا رس لگائیں۔ کوئی زنجیر بھی نہیں، پھر بھی قید ہوں تجھ میں، نہیں معلوم تھا کہ تجھے ایسا ہنر بھی آتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص عقل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پانی زیادہ پینے، نیند پوری لینے سے ڈپریشن، ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے جسم کے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قوت بصارت کو بہتر بنانے کے لیے یا بصیرو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر دونوں انگوٹھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرا کریں، بینائی تیز ہوگی۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بدن کی سوجن کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کریں، اس سے بدن کی سوجن میں کافی آرام ملتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ نہار منہ فالسا کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ سونف کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ اگر دانت صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کے فوراً بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں، ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت کی ہے۔ فرمایا، اے انس، کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی۔ جو میرا امتی ملے سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی۔ اے انس، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت اور توقیر کرو، تم قیامت کے دن میرے ساتھی ہوگے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
ناظرین، اگر نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی درختوں اور سبز چیزوں کو دیکھا کریں۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے۔ ناظرین، زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے اور شوگر لیول بڑھتا ہے۔ اولاد کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ غیر معیاری چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ بیوی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ والدین کو مسکرا کر دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے تیز خوشبو زیادہ نقصان دہ ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے 3 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے دوران موبائل یا لیپ ٹاپ دیکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ استغفار کی توفیق اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ سر کے بالوں میں ناریل کا تیل لگانے سے سفید بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ہاضمہ خراب ہو یا آنتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ کڑوا کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے۔ اس سے خون صاف رہتا ہے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے موٹاپا کبھی نہیں آتا۔ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کرو۔ چاکلیٹ زیادہ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ کان کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کریں، قبض ختم ہو جائے گی۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھا کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ ہر پل ساتھ رہنا نہیں بلکہ ہر پل ایک دوسرے کو محسوس کرنا سچی محبت ہے۔ سبق یاد کرتا ہوں تو خود کو بھول جاتا ہوں، مضامین محبت میں کتاب الٹی نصاب الٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ باپ کے فیصلے کو اپنا نصیب مان کر چپ ہو جانے والی ذات کو بیٹی کہتے ہیں۔ کھانے میں بادیان کے پھول کا استعمال جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ کالی مرچ جسم کے جراثیم ختم کرتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ یا اللہ، میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ یا اللہ، ہم سب بہن بھائیوں کو یوٹیوب سے کامیاب کر اور حق حلال کمانے میں ہم سب کی مدد فرما۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔